اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، صبح بخیر زندگی سیٹرڈے اسپیشل۔ عورت اگر بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو شوہر کی نفس ایمان کی وارث، اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت۔ سیٹرڈے اسپیشل یعنی کہ آج ہم خواتینوں کے لیے پروگرام پیش کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عورت کی زبان تلوار ہے۔ ازواج زندگی پرسکون اور خوشگوار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر خواتین بہت باتونی یا بد زبان ہوتی ہیں، بے فضول باتوں کا پتنگڑ بنا لیتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان چلتی رہتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسی بھی عورتیں ہیں جو بات اس کے مطابق نہیں ہوتی تو وہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ میں شوہر سے بات کر رہی ہوں۔ اگر اس عورت کو اس کا شوہر اس کی غلطی سمجھاتا بھی ہے تو وہ اپنی غلطی نہیں مانتی اور نہ ہی معافی مانگتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جن رشتوں کو تلوار نہیں کاٹ سکتی اس کو زبان کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ عورت کی زبان وہ تلوار ہے جو کبھی زنگ آلودہ نہیں ہوتی۔ بعض عورتیں تو اتنی زیادہ بد زبان ہوتی ہیں کہ اگر عورتیں نہ ہوتی تو ناقابل برداشت ہوتی۔ کئی عورتیں تو بد زبانی اور بدگمانی کی وجہ سے گھر برباد کر دیتی ہیں۔ اگر یقین نہ آئے تو آئیے ایک بد زبان عورت کے گھر کا قصہ آپ کو سنواتے ہیں، جس کا شوہر آئے دن اپنی بیوی کے چہچے سے پریشان ہو کر اسے بہت سمجھاتا، لیکن وہ اپنی بات کے سامنے کسی کی نہیں چلنے دیتی اور مجبوراً آخرکار اس کے شوہر کو طلاق دینے کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ سن کر بیوی کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے کیونکہ بے انتہا محبت کرتی تھی لیکن زبان سے وہ مجبور تھی، کیا کرے۔ چنانچہ طلاق کا سن کے اس کی بیوی پریشان ہو کے ایک بزرگ کے پاس جاتی ہے اور بزرگ کو سارا واقعہ بیان کرتی ہے۔ وہ بزرگ ایک بوتل میں پانی دیتے ہیں کہ 3 دن تک یہ پانی تمہیں اس وقت پینا ہے جب تمہارا شوہر تمہارے گھر کے اندر داخل اور غصہ دکھائے تو پانی فوراً منہ میں ڈال لینا، لیکن نگلنا نہیں، یعنی کہ پینا نہیں۔ چاہے شوہر جتنا بھی غصہ دکھاتا رہے، آپ کا منہ بند رہے۔ چنانچہ اس کا شوہر بے انتہا پریشان ہوا۔ ایک دن گزر گیا کہ میری بدزبان بیوی اب کچھ نہیں بولتی، خاموش رہتی ہے۔ 2 دن گزر گئے۔ جب تیسرا دن گزر گیا تو اس کے شوہر نے سوچا کہ شاید میں غلطی پہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ میری بیوی بالکل صحیح ہو گئی ہو اور بدزبانی بھی نہیں کرتی، نہ بولتی ہے اور خاموش رہتی ہے۔ چنانچہ اس نے پھر اپنی بیوی کے پاس جا کے اس سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا۔ اس کی بیوی نے فوراً یہ سننا تھا، فوراً منہ سے پانی نکلا اور کہا کہ میں بھی بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے بھی آپ کو بے انتہا پریشان کیا۔ وہ خاموشی ٹوٹ گئی اور اس کے بعد طلاق کی نوبت جو تھی وہ وہاں تک نہیں آئی۔ حدیث کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی میں سب کچھ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت 34 میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان بیوی کی اصلاح کے 3 طریقے کا ذکر فرمایا، یعنی عورت اگر نافرمان ہے یا اس کی جانب نافرمانی کا اندیشہ ہے تو پہلا درجہ اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے اس کو سمجھائے۔ اگر بیوی محض سمجھانے سے باز نہ آئے تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ شوہر اپنا بستر علیحدہ کر لے تاکہ وہ اس علیحدگی سے شوہر کی ناراضگی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہو جائے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ جدائی صرف بستر میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے، کہ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دے، اس سے فساد بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہے۔ اور جو عورت اس سزا سے بھی متاثر نہ ہو تو تیسرے درجے میں اس کو معمولی مار مارنے کی بھی اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو قبضے میں رکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہے، اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ بہرحال یہ معاملات ایسے ہیں کہ خاندان کے بڑوں کے ذریعے بیوی کو شوہر کے اطاعت و فرما برداری کا سبق پڑھوایا جائے، جن کی بات کا ان پر اثر ہو، شاہد کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا
وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام